دنیا کی تاریخ ایک سے بڑھ کر ایک فاتح سے بھری پڑی ہے۔ سکندر اعظم، اشوک اعظم اور کہیں قسطنطین اعظم۔ لیکن دنیا پر حکمرانی کرنے والا ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے تاریخ نے میگنیفیسنٹ یعنی عالی شان کا لقب دیا، جو تاریخ انسانی میں اس کے علاوہ کوئی بادشاہ یا جرنیل حاصل نہ کر سکا۔ یہ بادشاہ ہے سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا سلطان سلمان دا میگنیفیسنٹ۔ سلطان دا میگنیفیسنٹ نے سلطنت عثمانیہ پر اس وقت حکمرانی کی جب یہ سلطنت فوجی، اقتصادی اور معاشرتی اعتبار سے اپنے مکمل عروج پر تھی۔ اس وقت دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اس سلطان سے ٹکرا سکے۔ صرف زمینوں پر نہیں بلکہ سمندروں پر بھی سلطان سلمان دا میگنیفیسنٹ کی عملداری تھی۔ خیر الدین باربروسا جیسے ماہر جہاز ران آپ کی کمان میں کام کیا کرتے۔ بحر ہند سے لے کر بحر اوقیانوس تک عثمانی بحری بیڑوں کی اجارہ داری قائم تھی۔ یہ تو تھا سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلمان اعظم کا مختصر تعارف، کیونکہ ہماری آج کی ویڈیو سلطان کی زندگی نہیں موت کے بارے میں ہے، کیونکہ سلطان سلمان اعظم کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح عظیم رہی تھی۔ سلمان دا میگنیفیسنٹ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنی زندگی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر گزارا، اور جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی آپ ایک جنگی مہم میں مصروف تھے۔ سلمان دا میگنیفیسنٹ کے دادا سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ، مصر و فلسطین اور ایران کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا۔ اس کے باوجود یورپ میں ایک سلطنت ایسی تھی جو صدیوں سے عثمانی سلطانوں سے برسر پیکار رہی تھی، چاہے وہ وارنا کا مقام ہو یا بلغاریہ کی مہم۔ یورپ کی یہ سلطنت، جس کا نام ہنگری تھا، ہر محاذ پر عثمانیوں کے خلاف جنگ کرتی رہتی۔ سلطان سلمان دا میگنیفیسنٹ سے پہلے کوئی بھی سلطان اتنا طاقتور نہ ہوا کہ وہ ہنگری کی اس ریاست پر اپنا پرچم لہرا سکے۔ یہ اعزاز سلطان سلمان دا میگنیفیسنٹ کو ہی حاصل ہوا کہ وہ یورپ کے قلب میں جا کر ہنگری کے ناقابل تسخیر قلعوں کو زیر کر سکے اور اس کے قدیم اور بڑے بڑے شہروں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر سکے۔ چنانچہ سلطان سلمان نے اپنی قوت و طاقت کی بنیاد پر پہلے ہنگری کا شہر فتح کیا۔ یہ وہ شہر تھا جس نے سلطان محمد فاتح جیسے سپہ سالار کو بھی واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے ہنگری کے دارالحکومت بوڈا شہر پر قبضہ کر لیا۔ اب سلطان کی اگلی منزل آسٹریا ملک کا شہر وائنا تھا، جسے اس کے محل وقوع اور موسم کے باعث فتح کرنا اس دور کے ناممکنات میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن سلطان سلمان نے اپنی ناساز طبیعت کے باوجود اس مہم کو سر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور 1,00,000 فوج کے ہمراہ وائنا شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس شہر کی فتح میں زیگی ڈیواری نامی قلعہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا، جس کا حاکم ایک بہادر شخص میلان زیواری تھا۔ اسے فتح کرنے کے دوران عثمانی فوجوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور ان نقصانات میں خود سلمان دا میگنیفیسنٹ کی موت بھی شامل تھی۔ سلطان سلمان اعظم 72 سال کی عمر میں اس قلعے کی فتح سے محض 1 رات قبل انتقال فرما گئے۔ اس وقت کے وزیر اعظم سوکو لیلی پاشا نے سلطان اعظم کی موت کو تمام فوج سے اس لیے پوشیدہ رکھا کیونکہ اس جنگ میں عثمانیوں کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا، اور سلطان کی موت کی خبر سے ان میں مزید بددلی پھیل جانے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ اگلے دن جب زیگی ڈیواری کا یہ قلعہ فتح ہو گیا تو سلطان کی موت کی خبر تمام دنیا کو بتائی گئی، اور ان کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے قسطنطنیہ روانہ کر دیا گیا، جہاں مسجد سلمانیہ میں ان کی تدفین کی گئی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قسطنطنیہ میں قائم اس مقبرے میں سلطان سلمان اعظم کا دل دفن نہیں، کیونکہ وزیر اعظم سوکو لیلی پاشا نے اس وقت شدید درجہ حرارت کے سبب سلطان کا دل ان کی لاش سے نکال کر ایک سونے کے باکس میں بند کر کے وہیں زیگی ڈیواری نامی قلعے میں دفن کر دیا تھا۔ اس وقت اس علاقے میں عثمانیوں کی حکومت تھی، چنانچہ یہاں بھی سلطان اعظم کا ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن جس وقت سلطنت عثمانیہ کمزور پڑی اور ہنگری نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لی تو یہاں کے لوگوں نے سلطان سلمان اعظم کے اس مقبرے کو ایک کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا۔ یوں دنیا کے اس عظیم سلطان کے مقبرے میں برسوں تک بت پرستی کی جاتی رہی، لیکن حالات کی گردش کے سبب یہ چرچ بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکا، اور سلطان سلمان دا میگنیفیسنٹ کی یہ نشانی تاریخ کی گرد میں گم ہو کر رہ گئی۔
لیکن حالیہ دنوں میں ترکی اور ہنگری کی مشترکہ کوششوں کے سبب سلطان سلمان کی دل کی تلاش دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ اس ٹیم کے سربراہ نوربرٹ پوپ کو امید ہے کہ زیگیڈیواری نامی علاقے کی کھوج کے دوران وہ جلد ہی اس قدیم چرچ کی باقیات کو کھوج نکالیں گے کہ جس میں سلطان سلمان دا میگنیفیسنٹ کا دل دفن ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔